منات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حالت حاضرہ پر دارالعلوم دیوبند نے امت مسلمہ کو کیا دیا، تبلیغی جماعت نے امت مسلمہ کو کیا دیا، اور مساجدوں نے مسلمانوں کو کیا دیا، ان تین عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک ایک کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسپلے پیش کروں گا اور اس کے تہ میں آپ کے سامنے تمام باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر مومنین کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان جو کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیغام دیا کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں نفرتیں نہ پھیلاؤ، زمین پر عداوت نہ کراؤ، ایک دوسروں میں جھگڑے، ایک دوسرے میں خون خرابہ نہ کراؤ۔ اگر تم ایک دوسرے میں جھگڑا لگاؤ گے، ایک دوسرے میں خون خرابہ کرو گے، ایک دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرو گے، ایک دوسروں پر ظلم کرو گے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ مومن بن کر دیکھو، مومن ہو کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیسی نصرت کرتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمہیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، اور اولاد اور والدین کی نااتفاقیوں سے، اور تمام جھگڑوں سے، تمام فسادات سے اللہ تمہیں محفوظ کرے گا، بشرطے کہ تم صحیح معنی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور حالات آج جو آئے ہوئے ہیں ہم پر، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کبھی مسلمانوں کی آبروں پر عزت، کبھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے قلعوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کا انجام بتا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ دنیا میں جب خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے تو آخرت میں بدر جو ہے تمہیں خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ کچھ کام ایسے کر کے جاؤ کہ دنیا تمہیں یاد کرے، تاریخ تمہیں لکھے، تمہارے اوراق تمہارے پٹھانے والے پٹھائے اور تمہیں یاد کرے کہ فلاں حضرت نے، فلاں شیخ نے، فلاں آدمی نے ایسا کام کیا کہ مر کے صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی نام زندہ جاوید ہے۔ دارالعلوم دیوبند، آپ نے سنا کچھ دن پہلے ایک ایسا بیان آیا جس کو ڈاکٹر محترم پروین دوگڑیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کو جب ڈاکٹر کا لقب ملا، آج جو دنیا میں انجینئر کا لقب ملا، آج جو دنیا میں مفتی اور عالم کا لقب ملا،
آج جو دنیا میں شیخ الحدیث کا لقب ملا، آج تجارت اور کاروبار جو ہمیں نصیب ہوئے وہ علماء دیوبند کی وجہ سے ہوئے۔ علماء دیوبند اگر انگریزوں سے اگر آنکھ میں آنکھ نہ ملاتے اور یہ غلامی کو قبول کرتے تو آج نہ مسجد نظر آتی، آج نہ مدرسہ نظر آتا، آج نہ بہنوں کے جسم پہ برقع نظر آتا، اور نہ کوئی ماں کو ماں کہتا، نہ بہن کو بہن کہتا، نہ باپ کو باپ کہتا، نہ بھائی کو بھائی کہتا، اور نہ رشتہ دار کو رشتہ دار کہتا۔ اور یہ سب ہے جو یہ سب دارالعلوم دیوبند کی بدولت اور یہ تبلیغی جماعت کی بدولت اور یہ جمعیت العلماء ہند کی بدولت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کیا دیا؟ انگریز جب آیا ہندوستان میں، انگریز جب ہندوستان میں آیا تو آنکھ ملایا ہندوستانی اور بھارت کے لوگوں سے، اور یہ سازش رچایا کہ ہندوستان کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں پکڑا جائے، غلامی کے زنجیروں میں اسے اپنایا جائے، اور اس کو زنجیریں پہنا کر اس کو مجرم قرار دیا جائے، اور غلامی کی زندگی اس کو گزارنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ انگریز کی سازش تھی۔ لیکن ہندوستان میں بسنے والا مسلمان اور سیکولر میرے ہندو بھائی بھی تھے جنہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے انگریز، یہ تیرے بندوق اور تیرے بندوق کی گولیاں ختم ہو سکتی ہے لیکن بھارت میں بسنے والا ہندو اور مسلمان بھائیوں کے سینے ختم نہیں ہو سکتے، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سینے ختم ہو سکتے۔ تیری گولیاں ختم ہو سکتی ہے، تیرے توپ ختم ہو سکتے ہیں، تیرے بم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بسنے والا ہندو بھائی اور میرا غیر بھائی اور مسلمان بھائی کے سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ انگریز نے مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کی، یہاں تک کہ قرآن کو مٹانے کی سازش کی۔ 50,000 قرآن پاک کو انگریز نے خریدا اور اس کو جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہا دیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے قرآن کو مٹا دیا۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے قرآن کو پیش کرنے کے بجائے سینوں کو پیش کیا اور کہا تم جو سوال کرنا چاہتے ہو قرآن کی صورت پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو قرآن کا پارہ پوچھنا چاہتے ہو پارہ پوچھو، ہم تمہیں سوال کا جواب دیں گے۔ چھوٹے 10 سال 8 سال 15 سال کے بچے کو پیش کیا اور کہا کہ پوچھو سوال کرو، قرآن تمہارے سوال کے اندر آگرہ سے لے کر دہلی تک کے ہر درخت پر علماء اکرام کی لاش اور علماء اکرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی۔ اگر علماء کرام اپنے جان نہ دیتے، بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم نہ کرتے اور خاندان کو اور رشتہ دار کو نہ چھوڑتے تو غلامی کی زنجیروں کو ہمارے پاؤں میں ڈالا جاتا اور ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بھاؤں کو اور بہنوں کو، ہمارے بیویوں کو ننگا نوچواتے اور انہیں بازار کی رنڈے بازی کرنے پر مجبور کر دیتے۔ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جو آج امن و امان اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ تبلیغی جماعت کیا پیغام دیتی ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر طبقے میں، ہر شہر میں جاتی ہے۔ جو نماز سے دور ہوتا ہے، جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے، جو زنا کاری کا عادی ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کرنے والا ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلمہ کیا ہے، اسے معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے تبلیغی جماعت والے اور وہ اپنے فوج کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں اور نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو مسجد کی طرف لاتے ہیں۔ اسلام دہشت گرد کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ اسلام دہشت گرد کی تعلیم دیا ہے اور نہ دے گا مستقبل میں بھی۔ جو مذہب اسلام وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ تو تبلیغی جماعت یہ قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے اور چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، عزتوں کو نیلام کرنے والوں کے ہاتھوں کو روکتی ہے اور انہیں صحیح راستے پر لاتی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند جس نے انگریزوں سے آنکھیں ملا کر اور اپنی جان دینا گوارا کرے لیکن ان کے قول کو، ان کے فعل کو اپنانا گوارا نہیں کرے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار مالٹا کی جیل میں ہیں، انگریز کے خلاف فتویٰ دیے کہ میرے ہندو بھائیوں اور تمام کے تمام سیکولر لوگ جتنے بھی ہندوستان اور بھارت کے اندر بستے ہیں، ہمیں انگریز سے آنکھیں ملانا ہے اور ان سے لڑنا ہے، ورنہ اگر مجاہدہ نہیں کرو گے، اب اگر تکلیف نہ اٹھاؤ گے، آنے والی نسلیں ہماری گنگی ہو جائے گی۔ تو وہی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں انگریز کہتا ہے کہ تجھے فتویٰ دیا ہے ہمارے خلاف، وہ فتویٰ واپس لے لے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں وہ جان بحق اپنے جان
زخم لگا لی، لیکن انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ دیا کہ تم بھارت کو، تم ہندوستان کو غلام بنانا چاہتے ہو اور ہندوستان کو تم زنجیروں میں، غلامی کی زنجیروں میں جھگڑنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ مسلمان کی زبان ہے کہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا، اور نہ اپنے فعل سے، اپنے قول سے وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اور جمعیت العلماء ہند سید مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ، یہ جو جمعیت ہے یہ اب سے نہیں ہے بلکہ دارالدیوبند کے بعد سے لے کر آج تک یہ کام کر رہی ہے۔ جمعیت ہے جو کووڈ کے اندر فی الحال سیلاب آیا، کئی لوگ سیلاب میں پریشان ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، کھانے کو کھانا نصیب نہیں ہوا، پینے کو پانی نصیب نہیں ہوا، پہننے کو کپڑا نصیب نہیں ہوا، وہی جمعیت العلماء ہند سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ ابھی 4 دن پہلے بیان دیے، انہوں نے کہا کووڈ کے اندر جو سیلاب آیا اس کے اندر جو مکانات جو سیلاب میں چلے گئے، جو لوگ پریشان ہوئے، جن کو کھانا نصیب نہیں ہوا، جن کو پانی نصیب نہیں ہوا، پہننے کے لیے کپڑا نصیب نہیں ہوا، ہم نے ان کی تمام سہولتیں کر دی۔ 15 مکانات، ہر مکان کے پیچھے ہم نے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کی رقم لگا دی، اور 15 مکانات میں سے میرے تمام ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان 15 مکانات میں سے 10 مکان ایسے ہیں جو ہندو بھائیوں کو بنا کر دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام ہمیشہ اخلاق کی تعلیم دی ہے، مذہب اسلام کردار کی تعلیم دی ہے، مذہب اسلام کبھی دہشت گرد کی تعلیم نہیں دیا اور نہ یہ دے گا۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں سے گزر رہے ہیں، بڑھیا آتی ہیں، آپ پر کچرا ڈالتی ہیں، کبھی گندگی ڈالتی ہیں، کبھی محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، کبھی برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے مجنوں کہتی ہے، کبھی پاگل کہتی ہے اور کبھی گالی گلوچ کرتی ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ دن بدن مسلسل یہ بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کرتے جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو اف تک نہ کہا، نہ اٹھا جواب دیا، نہ اس پر کچرا ڈالا، نہ اس پر گندگی ڈالا، نہ اس کی شان میں گستاخی کی، نہ اس پر گالی گلوچ کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا کہ بڑھیا دکھائی نہیں دے رہی، جو بڑھیا کچرا ڈالتی تھی، جو بڑھیا شراب اور گندگی ڈالا کرتی تھی، جو بڑھیا گالی گلوچ کرتی تھی، وہ دکھائی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، روزانہ گندگی ڈالا کرتی تھی، گالی گلوچ کر دیا کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوبکر، اے عمر، اے علی، اے حضرت عثمان، چلو اس بڑھیا کے مکان پر جاتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، وہ بڑھیا جو آپ پر کچرا ڈالا کرتی ہے، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، جو آپ کی گالی گلوچ کرتی ہے، آپ اس کے گھر خیریت معلوم کرنے کے لیے بات کہتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، میں رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ جو بے وفائی کرے اس کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس بڑھیا کے مکان کی طرف جاتے ہیں تو بڑھیا کی بیٹی ام جمیل کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہے اور اپنے ماں سے کہتی ہے، اماں جان، تیرے ہاتھوں میں طاقت تھی، زبان میں طاقت تھی، پیروں میں طاقت تھی، زبان سے تو گالی گلوچ محمد کو کیا کرتی تھی اور ہاتھوں سے کچرا کوڑا ڈالا کرتی تھی، پیروں سے بھاگ کر آتی اور نبی کی شان میں گستاخی کرتی۔ آج تیرے پیروں میں کمزوری آ چکی ہے، تیرے ہاتھوں میں کمزوری آ چکی ہے، تیری زبان میں لڑکھڑانے شروع ہو گئی ہے، تیری زبان بھی کمزور ہو چکی ہے۔ آج محمد کے پیروں میں، آج محمد کے ہاتھوں میں اور محمد کی زبان میں اب طاقت ہو چکی ہے، چلو اس بڑھیا کے مکان پر جاتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، وہ بڑھیا جو آپ پر کچرا ڈالا کرتی ہے، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، جو آپ کی گالی گلوچ کرتی ہے، آپ اس کے گھر خیریت معلوم کرنے کے لیے بات کہتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، میں رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ جو بے وفائی کرے اس کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس بڑھیا کے مکان کی طرف جاتے ہیں تو بڑھیا کی بیٹی ام جمیل کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہے اور اپنے ماں سے کہتی ہے، اماں جان، تیرے ہاتھوں میں طاقت تھی، زبان میں طاقت تھی، پیروں میں طاقت تھی، زبان سے تو گالی گلوچ محمد کو کیا کرتی تھی اور ہاتھوں سے کچرا کوڑا ڈالا کرتی تھی، پیروں سے بھاگ کر آتی اور نبی کی شان میں گستاخی کرتی۔ آج تیرے پیروں میں کمزوری آ چکی ہے، تیرے ہاتھوں میں کمزوری آ چکی ہے، تیری زبان میں لڑکھڑانے شروع ہو گئی ہے، تیری زبان بھی کمزور ہو چکی ہے۔ آج محمد کے پیروں میں، آج محمد کے ہاتھوں میں اور محمد کی زبان میں اب طاقت
السلام آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بڑھیا دروازہ کھولتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بڑھیا تو کیا سمجھتی ہے جب تیرے طاقت تھی تو نے میرے پہ غلاظت ڈالا اور محمد کے پیر اور ہاتھ میں طاقت آ گئی تو آج بدلہ لینے کے لیے آیا ہوگا. یہ تیری سوچ ہے اور یہ تو سوچتی ہوگی. لیکن یاد رکھ یہ محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ بے وفائی کرنے والوں کو وفاداری کرنے کے لیے آیا ہے. بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم کرنے کے لیے, کسی کی عزتوں کو نیلام کرنے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ محمد رسول اللہ امر کا پیغام دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اتنا کہنا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے محمد اب آگے مت کہنا کہ تو بے وفائی کرنا, وفاداری کروں گی. اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہے اور کہتی ہے لوگوں میں نے محمد پر بہت ظلم کیا, میں نے محمد کی شان میں بہت گستاخی کی, لیکن آج میں تم کو گواہ بناتی ہوں اور اس محمد کے کلمے کو پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی ہے, اخلاق کی تعلیم دی ہے. کسی کی عزتوں کو نیلام کرنا, معاملے چھین کرنا, کسی طرح مسلمان کو پکڑ کر اس پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ چھوڑنا اور اس کو مجبور کرنا. یاد رکھو یہ بھارت یہ مسلمانوں کا دیش اور یہ غیر مسلموں کا دیش, یہ دلت اور سکھ سب کا دیش ہے. اور یہ دیش کسی مسلمان سے نہیں چلتا اور یہ دیش کسی ہندو سے نہیں چلتا, نہ میرے غیر بھائیوں سے چلتا ہے, بلکہ یہ دیش میرے مسلمان اور غیر بھائیوں اور ہندوتوا اور دلت اور عیسائی اور سکھ یہودیوں سب سے مل کر یہ دیش چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹی آئی. وہ بیٹی مسلمان کی بیٹی نہیں تھی, وہ غیر کی بیٹی تھی جس کے سینے پہ دوپٹہ نہیں تھا, جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. ساتھ میں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر اور حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک مرتبہ اور نیچے کی طرف ہو گئی تو پھر اوپر نگاہ نہیں اٹھتی. آپ نے اپنے کملے والی چادر اپنے کاندھوں سے نکالی اور اس لڑکی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ تم اس کو پردہ کر لو, اپنا دوپٹہ بنا لو, اپنے سینے پہ اس کو اوڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے اعتراض کی, آپ نے جو پھینکا ہے آپ کملی والی چادر وہ متبرک چادر ہے اور آپ غیر کی طرف وہ چادر پھینکی, ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے. لیکن میں میرے محمد رسول اللہ کا جواب بھی سنو. کیا جواب تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے صحابہ یہ چادر نہیں, یہ کملی والے کی چادر یہ کسی غیر یا کسی اپنوں کے لیے یا غیروں کے لیے نہیں, بلکہ یہ چادر سب کے لیے سایہ کرے گی, سب کے لیے دوپٹے کا کام کرے گی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ غیر کی بیٹی ہو چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو. مسلمان کی بیٹی بیٹی نہ ہوتی بلکہ غیر کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے. یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دارالعلوم دیوبند نے نہ دہشت گردی کا تعلیم دی ہے, نہ جامعۃ العلماء نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے, نہ تبلیغی جماعت نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے, بلکہ یہ مذہب اسلام کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو امن و امان کی تعلیم دیتی ہے. ہم ایک ایسا کام کر کے دنیا سے جائیں. آج کا جو نیوز ہے یہ نیوز ہمارا آل انڈیا چلے گا انشاءاللہ. کیمرے مین آپ کی خدمت میں تمام حق باطل فرقہ جب ویڈیو بنا کر کوئی برائی کو پیش کرتا ہے اور مذہب اسلام کو دہشت گرد کرتا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو جواب دے. نفرتوں بغض و عداوت کو مٹایا جائے, نفرتوں بغض و عداوت کو مٹایا جائے. آئے جشن محبت کا منایا جائے. جس طرح گنگا کا جمنا کا ملن ہوتا ہے اس طرح ہندو مسلمان کو ملایا جائے, اس طرح ہندو مسلمان کو ملایا جائے. ہم دنیا میں رہ کر ایک کام ایسا کر کے جائیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں کہ ہمارے پرکھوں نے جو قربانی دی تھی. آج سوا پہ ٹوپی ہے تو ہمارے پرکھوں کی وجہ سے ہے, علماء دیوبند کی وجہ سے ہے, جو انگریزوں سے آنکھیں ملا کر جہاد کیا, جنگ کیا اور ملک کو غلامی کی مناتے ہیں, 26 جنوری مناتے ہیں تو علماء دیوبند کی بدولت ہے یہ جمعیت العلماء کی بدولت ہے یہ. اور سینکڑوں میرے ہندو بھائی اور دلت اور سکھ اور تمام کے تمام جو بھارت میں بسنے والے ہندو مسلمان بھائی انہی کی بدولت اور انہی کی جد و جہد اور محنت کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے. ورنہ ہماری بیٹوں کو ننگا کرا کے ناچ گانا کراتے اور ان کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا. ایک مثال سے آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں اور یہ خاص طور پر ان فرقہ وارانہ اور نفرتوں کا بیان دینے والوں کے لیے بات کہتا ہوں جو بات کہتے ہیں نفرتوں کی, جو عداوت کی بات کہتے ہیں, جو حسد کی بات کہتے ہیں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس مصرے کے ذریعے سے اور چھوٹی سی بات کے ذریعے سے.
اور یہ بات یہ ہے کہ ایک جنگل کے اندر آگ لگ گئی. وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں تھی, وہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی. اور اس جنگل میں بسنے والے شیر, چیتے اور بڑے بڑے جانور, ہاتھی وغیرہ, اونٹ وغیرہ اور زہریلے جانور بڑے بڑے پائے جاتے تھے. وہ جنگل میں آگ لگی, لگنے کے بعد وہ جنگل کے جانور بھاگنا شروع کرے. شیر بھی, چیتا بھی, اونٹ بھی اور جتنے بھی جانور جتنے بڑے پائے جاتے ہیں سب کے سب بھاگنے لگے. لیکن شیروں کے لیے اور چیتاؤں کے لیے اور بڑے بڑے جانوروں کے لیے جواب تھا. جب بڑے جانوروں نے کہا تیرے خطرے سے کچھ ہونے والا نہیں, تو چڑیا کا جواب ان بڑے جانوروں کے لیے تھا. اور جواب یہ تھا, مجھے معلوم ہے میرے ایک قطرے سے یہ جنگل کی آگ بجھنے والی نہیں ہے, لیکن کل کا سورج نکلے گا, کل کی تاریخ لکھی جائے گی, تو میرا نام آگ لگانے والوں میں سے نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے لکھا جائے گا. تو ایسا کام کر کے جائے کہ ہمارے آنے والے نسلیں ہمیں یاد کریں کہ ہمارے ترکوں نے جو کام کیا ہے, ہمیں آزادی سے جینے اور آزادی کے ساتھ رہنے دیا, وہ ہمارے ترکوں کی بدولت ہے, وہ دارالعلوم دیوبند کی بدولت ہے, وہ جامعۃ العلماء ہند کی بدولت ہے اور وہ تبلیغی جماعت کی بدولت ہے. یہ مساجد, یہ مدارس اور یہ جامعۃ العلماء کے دینی شعبے, یہ تمام کے تمام یہ دینی اور دینی شعبے ہیں. اگر یاد رکھو, اگر ان مدارسوں سے دہشت کی تعلیم دی جاتی ہے تو آ کر دیکھیں یہاں پر تعلیم کیا دی جاتی ہے. یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, یہاں نبی کے پیغامات کو سنائے جاتے ہیں, نبی کے اخلاق کو بتایا جاتے ہیں, نبی کے کردار کو بتایا جاتا ہے, اور یہاں نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے, آخرت میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں کیا ہوتا ہے. تبلیغی بھائی میرے آسمان والی بات کرتے ہیں, جنت اور جہنم کی بات کو بتاتے ہیں, ہر گھر جاتے ہیں, ہر دکان جاتے ہیں, ان کو مسجد کو لا کر بتاتے ہیں, اور نیچے زمین والی بات کرتے ہیں, خبر میں کیا حشر ہوتا ہے, خبر کا کیا عذاب ہوتا ہے. یہ جماعت, تبلیغی جماعت یہ کام کرتی ہے, علماء دیوبند یہ کام کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں اس کا بیٹھنا صدیقین کے ساتھ کرے گا, نبیوں کے ساتھ میں کرے گا, شہداء کے ساتھ میں کرے گا, صالحین کے ساتھ میں کرے گا. بسم اللہ اللہ اکبر بولنے سے, اگر کوئی شراب پینے والا بسم اللہ اللہ اکبر بول کے پی لے, کیا حرام چیز حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ہمیں کون اجازت دیتا ہے کہ کسی کا خون بہائے, کسی کو ظلم و زیادتی کرے, کسی کی عزتوں کو نیلام کرے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ ہمیں کوئی اجازت نہیں دیتا. مذہب اسلام ہمیشہ امن و امان کی تعلیم دی ہے. مذہب اسلام ہمیشہ ایسے پیغامات جو قرآن پاک کے ذریعے سے, احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں. ہم اپنے ایک ٹائم کا کھانا کم کریں, 3 ٹائم کھانے کے بجائے 2 ٹائم کھائیں, 2 ٹائم کھانے کے بجائے 1 ٹائم کھائیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ 3 کھانا 3 مت کھاؤ, 3 مرتبہ مت کھانا, 1 مرتبہ کھانا. ہم ڈاکٹر کی بات کو سن رہے ہیں, لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے, 3 ٹائم کھانے کے بجائے 2 ٹائم کھاؤ, 2 ٹائم کھانے کے بجائے 1 ٹائم کھاؤ, لیکن ہماری نسلوں کو تعلیم دو. اگر نسلوں کو تعلیم دیں گے تو یاد رکھو آواز بلند رہے گی. اب اگر نہیں بولیں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں بظاہر دیکھنے میں آواز کرنے والی, بات کرنے والی ہوگی, لیکن دور. تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے دن سے کہ تمام بھارت کے مسلمانوں اور دلت اور میرے ہندو بھائیوں کو اس کیمرے مین کے ذریعے سے کہ نفرتوں, بغض و عداوت کو مٹایا جائے, نفرتوں, بغض و عداوت کو مٹایا جائے. آئیے جشن محبت کا منایا جائے. جس طرح گنگا کا جمنا کا ملن ہوتا ہے, اس طرح ہندو مسلمان کو ملایا جائے. ہم بھارت کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں اور دلت اور غیر مسلموں کے لیے اور اس بھارت میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے امن و امان اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام میرے غیر بھائی اور میرے دلت اور عیسائی اور مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے. جو بھارتی ہوگا وہ باوض بلند آمین کہے گا, اور جو پاکستانی ہوگا وہ آمین نہیں کہے گا. آپ بولیے زور سے کہ ہم بھارتی ہیں, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ملک میں پیدا ہوئے, ملک میں مریں گے, اور ملک کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو کیا, ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہم چڑھانے کا ہوتا ہے. تو علماء دیوبند کی طرح آگرہ سے لے کر دہلی کے چوک تک, چاندنی چوک تک ہر درخت پر علماء کی لاش لٹکی ہوئی تھی. وہ دن اگر آ جائے تو مسلمان
مر سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ بولیے کہ ہم بھارتی ہیں اور اس ملک کے اندر امن و امان کی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمان ہندو بھائی اور سکھ اور دلت مل کر اس ملک کی کامیابی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ آمین آمین آمین۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اللهم حسن لنا حسابا يسيرا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارفع عنا البلاء والوباء لا اله الا انت سبحانك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری انتظامیہ کمیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج کا جو ہمارا بیان رہا، حکومت سے اور تمام سیاست حکمرانوں سے ہماری یہی درخواست ہے کہ یہ ملک نہ کسی مسلمان سے چلتا ہے نہ کسی ہندو بھائیوں سے چلتا ہے، بلکہ یہ ملک دلت بھائی اور مسلمان اور ہندو بھائیوں اور عیسائی بھائی اور تمام اس ملک میں بسنے والے افراد سے یہ ملک چلتا ہے۔ تو ہمارے مذہب اسلام کی جو تعلیم ہے امن و امان کی تعلیم ہے، اور مذہب اسلام نے کبھی دہشت گرد کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ جمعیت العلماء نے جو کام کیا، ابھی کوکن میں اتنا بڑا سیلاب آیا، وہاں پر جو کام کیا ہے، ہندو بھائیوں کو 15 مکانات جن میں 5-6 لاکھ روپے کے خرچ کر کے ان کو مکانات بنا کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے جو ہمارے کام کرتے ہیں، ہر گھر ہر دکان جا کر ان کو مسجد کی طرف لا کے ایک صحیح پیغام دیتے ہیں۔ جو شراب پینے والے، جو زنا کرنے والے، جو برائی کی طرف قدمہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اچھے راستے پر لانے والا کام کرتے ہیں۔ جتنے کیسز پولیس تھانے میں چوری کے، مارم پیٹی کے اور بیویوں اور بچوں پر ظلم ہوتے تھے، اس سے کم زیادہ کیسز اب پولیس تھانوں کے اندر درج ہوتے ہیں۔ تو وہ کام تبلیغی جماعت کرتی ہیں، تو یہ ملک امن و امان کے ساتھ چلتا ہے۔ بس میں انہی باتوں سے بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ نفرت و بغض و عداوت کو مٹایا جائے، نفرت و بغض و عداوت کو مٹایا جائے، آئیے جشن محبت کا منایا جائے۔ جس طرح گنگا کا جمنا کا ملن ہوتا ہے، اس طرح ہندو مسلمان کو ملایا جائے، تو یہ ملک ہندو مسلمان سے چلتا ہے۔ بس ہماری یہی حکمرانوں سے یہی درخواست ہے کہ اس ملک کے اندر امن و امان اور شانتی رکھے، اور اس ملک کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس ملک کو بدر نظر سے اور تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔